السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر دوست گھروں میں پرندے پالنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر دوستوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ گھر میں پرندوں کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرندے قید کر کے رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں، کبوتر گھر میں رکھنے کے فائدے ہیں یا نقصانات، کبوتر کا جنات سے کیا تعلق ہے، کبوتر کس کے لیے بد دعا کب کرتا ہے، ایک صحابی نے جب پرندہ قید کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا، یہ سب جاننے کے لیے دوستو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ گھروں میں جانور اور پرندے پالنا جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے دانے اور خوراک کا خیال رکھا جائے، انہیں ہرگز نہ ستایا جائے اور بیمار ہونے کی صورت میں علاج وغیرہ کروایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے تو اس سے کہتے، اے ابو عمیر، ایک پرندے کا کیا کیا؟ وہ بچہ اس پرندے سے کھیلتا تھا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو منع فرماتے۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضروریات کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں گئی کیونکہ اس نے بھوکا پیاسا ایک بلی کو باندھ رکھا، نہ اس کو کھانا دیا اور نہ ہی پانی دیا، اور نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ خود ہی کچھ کھا سکے۔ اس طرح کبوتر کو بھی گھر میں پالنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن پرندوں کو ستانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے۔ ایک کبوتر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ جب وہ چپ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے کسی صحابہ نے اس کبوتر کے گھونسلے سے انڈے اٹھائے ہیں۔ پاس ہی ایک صحابی نے قرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ فوراً اس کے انڈے واپس رکھ آئیں۔ دیکھو دوستو، پرندوں کو ستانے میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ الٹا پرندہ اپنے ستانے والوں کے لیے بد دعا کرتا ہے، کیونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے۔ اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ایک ہے، کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں
وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھگانے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبوتر گھر میں پالنا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ معجب برکت ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک یہ یاد رہے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں۔ ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک تو ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہے، اس لیے کبوتر بازی سے منع کیا گیا ہے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اڑتے ہوئے کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا، شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا کسی بھی دوسرے پرندے اڑانے کو مشغلہ بنانا حرام ہے۔ کبوتر بازی، جانوروں کی لڑائی، یہ ایسے مشغلے ہیں جن میں پڑھ کر انسان اپنے دیگر فرائض اور اسلامی قواعد کو بھول جاتا ہے، جس وجہ سے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کو اذیت و تکلیف دینا درست نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، جاؤ اونٹ کے مالک سے کہو کہ اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھے۔ الحدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی لعنت برسے اس آدمی پر جس نے یہ داغ دیا۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصویر میں بھی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس پرندہ ہے۔ یہ خصوصیات چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اس خصوصیات میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تہجی کو شناخت کرتا ہے، جو ان کے ذہنی صلاحیات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے، جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں، جن میں ایک نظریہ مقناطیسی حیثیت کا نظریہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کی مقناطیسی قوت یعنی میگنیٹ افیکٹ آف دی ارتھ کو پہچان سکتا ہے، اسی سے وہ اپنے گھر کا راستہ بآسانی ڈھونڈ نکالتا ہے۔ کبوتر 70 سے 75 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے۔ دوران پرواز اس کی اونچائی 6000 فٹ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، پرندے گھر میں پالیں، لیکن ان کا بے حد خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام جانوروں
اور پرندوں کے لیے رحم دل بن جائیں۔ آمین۔